اور صاحب پھر خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اگر سری لنکا کی صورتحال بننے سے کسی نے روکا ہوا تو وہ میں ہوں. اگر میں عوام کو کال دے دوں 2 گھنٹے میں عوام آ جائیں گے, سری لنکا کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ احتجاج کی کال اسی مہینے دے سکتے ہیں. تو جس غیر یقینی کی صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا. یہاں سے آپ کیسے سنبھال پائیں گے ملک یا معیشت؟ جی اگر کوئی آدمی ان حالات میں جہاں سیلاب بھی ہوں اور ملک کی معیشت جو انہوں نے خود تباہ کی ہے, جس کی اب ذمہ داری قبول کرنے سے قاصر ہیں, اگر وہ اس میں مزید انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہی ان کی سیاست ہے. ہم نے تو ہمیشہ ملک کے معاملات کو سلجھانے کی بات کی ہے, وہ انتشار کی بات کرتے ہیں, ان کی یہی سیاست ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے عوام اس سیاست کو پذیرائی دیں گے. مطلب اگر آپ خود بھی نہیں سمجھ رہے کہ نئے الیکشن ہی, یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ پھر آپ آ کے آرمی چیف لگا لیں, مگر اگر وہ ہار گئے تو نہیں مانیں گے الیکشن کے نتائج. مگر آپ خود ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت چاہیے اس وقت فیصلوں کے لیے اور معاشی فیصلوں کے لیے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو, انپاپولر فیصلے کر سکے. اس وقت IMF نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ بہت تھن میجورٹی پر کھڑے ہیں اور ظاہر ایک کمزور حکومت ہے آپ کی. دیکھیں, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے وقت پر ہو جائے گی. ایک جمہوری عمل ہے, آئینی عمل ہے جو پورا ہو جائے گا. وہ بات اپنی جگہ پر ہے. حکومت جو ہے اس کے فیصلے آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب کو جو 4 سال میں فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے حصے میں آئے ہیں. تو اگر ہم نے مشکل معاشی فیصلے کر سکتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا حق بھی اسی وزیر اعظم کو ہونا چاہیے جس نے وہ فیصلے کیے جو عمران خان کو 4 سال میں کرنے چاہیے تھے. ان فیصلوں کی یقیناً ایک سیاسی قیمت ہے, لیکن ملک جو ہے اس کا حق ہے کہ ملکی معاملات سیاست سے پہلے آئیں, اور یہی آج یہ حکومت کر رہی ہے. صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نئے الیکشن پر بات ہو تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. اب ابھی تک قائم ہے کہ اگست 2023 کے بعد ہی الیکشن نے ہونا ہے. کچھ ارلی الیکشن اور کچھ مذاکرات, کچھ انگیجمنٹ, اس کے لیے تیار نہیں ہے حکومت؟ جی کس بات کی انگیجمنٹ؟ 11 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کی ٹرم کو. حکومت ٹرم پوری کرے گی, الیکشن ہوں گے, پاکستان کے عوام فیصلہ دے دیں گے. اس میں عمران خان صاحب کو اگر وہ ان کے حق میں دیتے ہیں تو یقیناً ان کا حق ہے حکومت کریں. آج سے 5 مہینے پہلے جب حکومت میں تھے اور وہ فیصلے کر رہے تھے جس سے پاکستان کی پوری معیشت کا وجود خطرے میں ڈال دیا, اس وقت تو الیکشن کی بات ان کے ذہن میں نہیں تھی. لیکن اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو بجائے پارلیمان میں بیٹھتے, ملک کے معاملات کی بات کرتے, حکومت پر تنقید کرتے, اپنی کارکردگی کی بات کرتے, وہ آج ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کا جھوٹ بولنے پر ہر روز ایک نیا تماشا لگاتے ہیں. تو تماشوں سے ملک نہیں چلے گا. ملک کے معاملات کو حل کرنے اور سلجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو حکومت کر رہی ہے. ظاہر یہ بات درست ہے کہ 8 مارچ سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد لے آئیں گے ورنہ الیکشن کال کر دیں. خان صاحب الیکشن نہیں کال کر رہے تھے, آپ لوگوں کو عدم اعتماد کا چیلنج کر رہے تھے. اب وہ اختیار ان کے پاس سے چلا گیا ہے تو وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مگر آپ کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کال کریں ورنہ میں عوام کو باہر لے آؤں گا. تو آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ جب آپ ان کو تھریٹ کرتے تھے وہ چیلنج کرتے تھے, تو آپ بھی کیا چیلنج ہی کر رہے ہیں یا کم از کم بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم نے ایک جمہوری چیلنج کیا, آئین کے مطابق کیا, عدم اعتماد کیا اور ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا. وہ بھی آئیں, اسمبلی میں آ کر بیٹھیں, عدم اعتماد کریں. اگر اکثریت ان کے پاس ہے تو یقیناً حکومت کا حق بھی ان کے پاس ہے. اگر سڑک سے یہ راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی گنجائش ملک کے آئین میں یا ملک کے حالات میں موجود ہے.